بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے، اور دین کے لیے جمع ہونا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ دین کی باتوں کی یاد دہانی کرایا کرو، کہ دین کی باتوں کی یاد دہانی کرانا اور دین کے مذاکرے کرنا اور دین کے مذاکرے سننا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، ایمان والے مردوں کو بھی نفع ہوتا ہے، ایمان والی عورتوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ جب ہمارے دلوں پر اللہ کے دین کی بات پڑتی ہے تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی باتیں سنتے سنتے اور دنیا کی باتیں کرتے کرتے اور مادیت کی باتیں کرتے کرتے، مادیت کی باتیں سنتے سنتے دل مردہ ہو چکے ہیں، دلوں کی زمین مر گئی ہے، دلوں کی ضمیریں بند ہو گئی ہے۔ دل کو زندہ کرنے کی سب سے بڑی محنت اللہ کی باتوں کو سنا جائے، اللہ کے دین کے مذاکرے کیے جائے، اللہ کے دین کی باتوں کو سنایا جائے تو دلوں کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ سخت زمین ہوتی ہے، سنگلاگ زمین ہوتی ہے، سخت زمین میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ جب موسلا دار بارش زمینوں پر برستی ہے تو زمین نرم بن جاتی ہے، جب زمین نرم بن جاتی ہے تو زمین سے پھول نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، ترکاریاں نکلتی ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم انسانوں کی بھی زندگی کا سامان بنتا ہے اور جانوروں کی بھی زندگی کا سامان بنتا ہے کہ زمین نرم بن جاتی ہے تو زمین اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالتی ہے۔ اللہ کے دین کی باتوں کے سننے کے بعد اور اللہ کے دین کی باتوں کے سنانے کے بعد دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ جب دل نرم پڑ جاتے ہیں تو دلوں میں اللہ کی دین کی باتیں قبول ہو جاتی ہیں، پھر ہماری زندگی دین کے کاموں کی طرف پڑتی ہے، ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ انسان کی باڈی میں اور انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فإن صلحت صلح الجسد کلہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہو جاتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہو جاتی ہے، وإن فسدت اگر گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے تو پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں سنو، الا وہی القلب وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابیات کا جسم نہیں بنایا اور صحابہ کرام کی جسم نہیں بنایا،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ اور صحابیات کا دل بنایا کہ دلوں کی کھیتی پر محنت فرمائی، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کے درد کو نکالا، اور اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا اور فکر آخرت کو اور فکر قبر کو اور اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا کہ تمام صحابہ کا مجمع اور تمام صحابیات کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا کہ دلوں میں اللہ کی یقین کو اتارنا اور دل میں اللہ کی محبت کو اتارنا۔ ہم جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہماری دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے، جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو ہماری زندگی کے اور ہمارے بدن کے سارے اعضاء اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، ہماری زبان کے بول صحیح ہو جاتے ہیں، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے، اور ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارا پورا وجود اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ دل کا رخ صحیح ہو گیا۔ دل کا رخ صحیح ہو جانے کی وجہ سے ہمارا جسم اور ہمارے بدن کے سارے اعضاء و جوارے اللہ کے حکموں کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف لپکتے ہیں، پھر زندگیاں ہماری آسان ہو جاتی ہیں کہ نماز کے پڑھنے میں بوجھ نہیں لگتا، زکوٰۃ کے دینے میں بوجھ نہیں لگتا، اللہ کے دین کی محنت کرنے میں بوجھ نہیں لگتا۔ ہماری زبانیں 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوتی ہے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ کے محبت کی وجہ سے اور اللہ کے تعلق کی وجہ سے اگر ہم کوئی بھی دنیا کے کام کرتی ہے، گھروں کے اندر گھر کے برتن مانجتی ہیں، گھروں کو صاف کرتی ہیں، گھر میں روٹی پکاتی ہیں، گھر میں کھانا پکاتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں، جو بھی ہمارے گھریلو کام ہے، گھریلو نظام ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور تمام کے تمام گھر کے کام کرنے میں نیت ہوتی ہے مثل گھر کے کام کر رہی ہو کہ مجھے شریعت نے گھر کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے اس لیے بیوی بنایا تاکہ میں بیوی بن کر اپنے بچوں کی تربیت کروں، اپنے شوہر کی خدمت کروں، میں اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کروں۔ یہ زندگی کی ترتیب اس وقت صحیح ہوتی ہے جب دل کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر، دل میں اللہ کی محبت کو داخل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس دن ہمارے دل میں اتر جائے گا، اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ یہ کلمہ دل میں اترنا ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ مدینہ منورہ کے قریب کے کچھ دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، قالت الاغراب آمنا، اور آ کر کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیہاتوں کے رہنے والی دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی اب ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی۔ پھر ایمان کی علامت بتائی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں ایمان کے قبول کے کرنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو دل میں اتارنے کے بعد تمہاری زندگی اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے سامنے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے ہماری بدن ہماری زندگیاں جھک جائے، اللہ تعالی ہمارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اصل وہ ایمان ہے کہ ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ کا تعلق اتر جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دعا فرمائی، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو میرے دل میں محبوب بنا دے۔ آج ہمیں سونا و چاندی کے زیورات سے محبت ہے، نئے نئے کپڑوں سے محبت ہے، بازار میں کوئی بھی نئی قسم کی کوالٹی کپڑوں کی آتی ہے، ہمارا دل وہاں جاتا ہے۔ شوہر کو مجبور کرتے ہیں، جوان اولاد کو مجبور کرتے ہیں، کیونکہ موبائل کی دیکھنے کی عادت زیادہ پڑ گئی ہے اور موبائل میں سارے آپشن کا بھی پتہ ہے، آج مارکیٹ میں کون سا کپڑا آیا ہے، آج مارکیٹ میں کون سا کپڑا چل رہا ہے، چاہے وہ کپڑا مسلمان عورت کے مناسب ہے کہ نہیں ہے، شریف عورت یہ کپڑے پہن سکتی ہے کہ نہیں پہن سکتی، مارکیٹ میں کپڑا آیا ہوا ہے، یہ کپڑا مجھے خریدنا ہے، یہ کپڑا مجھے لینا ہے، تو ہمارا دل وہاں کی طرف جھک جاتا ہے۔
جب کلمہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا دل کپڑوں کی طرف نہیں جائے گا، ہمارا دل اللہ کے حکموں کی طرف جائے گا۔ یا اللہ محبب الیہ الایمان، یا ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں ایمان کو ڈیکوریشن بنا دے، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، میرا دل کا بناؤ سنگار ایمان بنا دے، کہ میرا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، میرا دل عمل کے نور سے منور ہو جائے، میرے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے جس کو ہدایت بولتے ہیں، میرے دل میں ایمان کی روشنی آ جائے۔ جس طرح سورج جگمگاتا ہے اور سورج کی روشنی سے پورا عالم جگمگاتا ہے، آج سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، ہماری بلڈنگیں چمکتی ہیں، ہماری کھیتیاں چمکتی ہیں، ہمارے گھر چمکتے ہیں، ہمارے کپڑے چمکتے ہیں، کہ سورج کی کرنوں نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ جب دل روشن ہو جائے گا اور جب دل کی کرنیں ظاہر ہوگی اور جب دل کی کرنیں روشن ہوگی، ہمارا پورا بدن چمکدار بن جائے گا، اللہ کے حکموں کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے ہم کے اندر کوالٹی ہماری زندگی میں پیدا ہوگی، زندگی میں صفات پیدا ہوں گے، زندگی میں اخلاق آئیں گے، ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی، ہمارا لین دین صحیح بنے گا، ہمارا گھریلو نظام اللہ کے حکموں کے مطابق بنے گا، جب دل میں اللہ کی محبت اتر جائے گی۔ میری بہنوں، دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد اللہ کو پانا ہے، ہماری منزل اللہ کو پانا ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کو پانے کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہیں، یہ پروگرام اس لیے ہو رہے ہیں اور یہ بیانات اس لیے ہو رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے حکم اس لیے پورا کر رہی ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں اس لیے لا رہی ہیں کہ مجھے اللہ مل جائے۔ یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنے دل میں کسی اور کی محبت داخل مت کر۔ ولسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، تیری زبان تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ ابو درداء فرماتے ہیں جن مردوں کی زبانیں اور جن مستورات کی خواتین کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی، وہ جنت میں ہنستی ہوئی داخل ہوگی۔ اللہ کا ذکر بولتے اطاعت کو، ہماری زندگی اطاعت پر آوے، ہماری زندگی میں ماننا آوے۔ ایک ہوتی ہے زندگی اطاعت والی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والی بندیوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک زندگی ہوتی ہے اطاعت کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی باتوں کو ماننا، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا، اور ایک ہوتی ہے منمانی زندگی، خواہشات والی زندگی، منمانی زندگی۔ آج جو زندگیاں میری اور آپ کی گزر رہی ہیں یہ منمانی والی زندگی ہے، خواہشات والی زندگی ہے، نفسانی والی زندگی ہے، کہ دل میں جو بات پیدا ہوئی، دل میں جو خواہش پیدا ہوئی، ان خواہش کو پورا کرو۔ میری بہنوں، خواہش کا پورا کرنا اس کا راستہ جہنم ہے، خدا کے حکموں کو پورا کرنا اس کا راستہ جنت ہے۔ حکموں کو پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، خواہشات کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں پر ڈالنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر ہماری زندگیوں کو ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی وبدنک لی فلا تشغل بہ خدمت غیری، تیری باڈی تیرا جسم تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنے بدن کو کسی اور کے پیچھے مت تھکا۔ اللہ کے حکموں کے پیچھے، اللہ کی اطاعت کے پیچھے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے باڈی کو تھکا، اپنے جسم کو تھکا، سجدوں میں تھکا، رکوع میں تھکا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے بدن کو تھکا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن میری بہنوں، یہ علامت ہے جب اندر کا یقین اللہ سے مضبوط بن جاتا ہے، جب ایمان بن جاتا ہے تو عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، عمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب عمل ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ گھریلو حالات کو اچھا بناتے ہیں، گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ آج حالات اس لیے خراب ہیں کہ یقین کے بنانے کی محنت نہیں ہے، ایمان کے بنانے کی محنت نہیں ہے۔ درخت سوکھ جاتا ہے تو درخت کے پودوں میں کھاد نہیں ڈالا جاتا، درخت کے پودوں کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا بلکہ جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ جب جڑ میں کھاد ڈالی جائے گی
اور جڑ میں پانی ڈالا جائے گا، درخت ماشاءاللہ گلستہ کی طرح بن جائے گا، درخت ہرا بھرا بن جائے گا۔ یقین کے بنانے کی محنت ہوگی، ایمان کے بنانے کی محنت ہوگی۔ جب دلوں کا یقین ٹھیک کرایا جائے گا اور دل میں جب اللہ کا تعلق اترے گا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا، عمل ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آسمان و زمین سے حالات کو اللہ درست کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے گھریلو حالات اچھے ہو اور ہماری زندگی کے حالات اچھے ہو، ہماری سوسائٹی کے حالات اچھے ہو، ہمارا ماحول پاک بنے، ہمارا ماحول صاف ستھرا بنے، اس کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جن لوگوں کی زندگی میں اچھے اچھے کام ہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی ہے، اچھے اچھے کام ہیں، زندگیاں نیک بنی ہوئی ہیں، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے نبی کے سنتوں اور طریقوں کے مطابق، بشرطے کہ ہماری زندگی میں ایمان ہے۔ تو ایمان اور نیک عمل کے کرنے کی بنیاد پر اللہ جو ہمیں زندگی دے گا وہ صاف ستھری زندگی دے گا، ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاک ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ میری بہنوں، آج سب کچھ ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود بھی، سونا اور چاندی کے زیورات کے ہونے کے باوجود بھی، قسم قسم کے کپڑے ہونے کے باوجود بھی، گھروں میں اچھے فرنیچر کے ہونے کے باوجود بھی، خوشحال زندگی کے ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، ہمارا گھر جہنم نما بن چکا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ ایمان کی کمزوری ہے، عمل کے کرنے کی کمزوری ہے، اور اگر عمل ہو رہا ہے تو عمل خواہشات والا ہو رہا ہے، عمل منمانی والا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں گزر رہی۔ ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر اللہ زندگی کو کیسی بنائے گا؟ خوشگوار زندگی بنائے گا، ایسی زندگی بنے گی ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، ہمارا شوہر بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ لیکن معاشرہ پاکیزہ بنانے کے لیے گھروں میں ایمانی لائن کے مذاکرے ہیں، گھروں میں ہمارے عمل کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر ہماری زندگیاں جنت نما بنے گی، ہمارا گھر کا ماحول جنت نما بنے گا۔ ورنہ میری بہنوں، زندگیاں جب تنگ ہو جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے، گھر میں لوگ تڑپتے ہیں، گھر میں ہمارا گھر جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نے نہیں سنا، اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، حضور بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، اور حضور کی بیویوں نے میرے نبی کا کتنا اکرام کیا، میرے نبی کو کیسے رکھا۔ آپ کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اگر گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہو، گھروں میں خوشگوار زندگیوں کو بنانا ہو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ ان ایمان اور عمل کے ٹھیک کرنے کی بنیاد پر اللہ گھر میں محبت لائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ گھروں میں جو محبتیں پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کا تعلق اس زبان سے بعد میں ہے، محبت کا تعلق تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہوگا، عمل ہوگا تو زبان کا بولنا بھی صحیح ہوگا، آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح ہوگا، ہماری زبان میں نرمی آئے گی۔ شوہر سے بات کیسے کرنی ہے، ساس سے بات کیسے کرنی ہے، اور ساس کو بہو سے بات کیسے کرنی ہے، دیرانی کو جیٹھانی سے بات کیسے کرنی ہے، اور جیٹھانی کو دیرانی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور نڑد کو بھابھی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سارے حقوق ہیں، شریعت میں حقوق ہیں۔ ایک اللہ کا حق، ایک مخلوق کا حق۔ اللہ کے حق میں اگر تھوڑی سی کمی اور کمزوری ہوگی، پروردگار عالم بڑے معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی معافی پر ہم اللہ کے حق میں کمی نہ کریں، اللہ کے حق کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن پروردگار عالم تو معاف کرے گا۔ لیکن اگر مخلوق کے حقوق، ہم نے سب سے پہلے ہمارے گھر کے حقوق ہیں، بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بچوں کی تربیت ہے، دیرانی جیٹھانی کو ساتھ میں رہنا، یہ ہماری جوائنٹ فیملی جن گھروں میں ہیں، ان گھروں میں فساد ہی فساد ہے۔ کہ ہم نے جوائنٹ فیملی ہمارے گھروں میں تو آئی،
لیکن یہ پتہ نہیں کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی. بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر گھر میں رہنے والی دو عورتیں جھگڑ جاتی ہیں اور گھر میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا گھر ماتم بن جاتا ہے. ساس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی بہو چھوٹی بہو کو سمجھاوے کہ بڑی بہو کو سمجھاوے, اور بعض مرتبہ ساس بھی ظلم کرتی ہے. میری بہنوں, ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ ہے. ہمارا معاشرہ انتقامی معاشرہ ہے. ساس کو پتہ نہیں ہوتا مجھے اپنے بہو کو کیسے رکھنا ہے. ایک بہن کے طرفین میں اگر ساس نے بات کر لی ان کی طرف میں تو دوسری عورت روٹ جاتی ہے. ہمارا گھر جہنم نما بن جاتا ہے. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے گھروں میں زیادہ عورتیں جمع ہو جائے گی تو تمہارا گھر جھگڑوں کا ذریعہ بن جاوے گا. اسلام نے گھروں میں رہنے کے طریقے بتائے, زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بتائے. اس طرح اگر ہمارا گھر کا معاشرہ بنے گا انشاءاللہ کہ بچے کا نکاح ہو جاوے ضرورت کے مطابق, بلکہ نکاح کے پہلے مکان کا انتظام ہو جاوے تاکہ ہمارے گھر کے اندر کوئی جھگڑا نہ بنے. بلکہ جب بچے ماں باپ سے محبت کی بنیاد پر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جب بچے تھوڑے تھوڑے الگ ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کے حقوق کی ذمہ داری بچے پر ہوتی ہے, بہو پر نہیں ہوتی. بہو کی ذمہ داری ساس کی خدمت کی نہیں ہے, بہو کی ذمہ داری دیور کی خدمت کی نہیں ہے, اور بہو کی ذمہ داری شوہر کی خدمت کی نہیں ہے, بہو کی ذمہ داری نند کی خدمت کی نہیں ہے. ساس یہ سمجھتی ہے آنے والی بہو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے. ہمارا معاشرہ ظالمانہ معاشرہ دن بدن بنتا جا رہا ہے. ارے وہ کسی کی بیٹی ہے, جب ماں کو پتا چلے کہ میری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور میری بیٹی سسرال میں گئی ہے اور میری بیٹی کو اس کی ساس پریشان کر رہی ہے, اس کی نند پریشان کر رہی ہے, تو ماں کے دل میں درد اٹھتا ہے. ماں جھانک جاتی ہے, ماں فکر مند بن جاتی ہے اور پورے معاشرے کو ظالم کہتی ہے. اس کی نند کیسی ہے, اس کی ساس کیسی ہے. لیکن جب وہی بچی میرے گھر میں بہو بن کے آتی ہے, وہ بہو تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, کسی کے دل کا ٹکڑا ہے, کسی بھائی کی پیاری بہن ہے, کسی ماں کی پیاری بیٹی ہے, کسی باپ کی پیاری بیٹی ہے. جب بہو ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ماں ساس اپنی بہو کو نوکرانی سمجھتی ہے. کتنی مرتبہ گھر کی بہو جب گھر میں آٹا گونتی ہے, گھر کا ظالمانہ برتاؤ دیکھ کر جب گھر میں آٹا گونتی ہے تو اس کے آنکھوں کا پانی آٹے کے پانے کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ کسی کو نہیں سنا سکتی کہ پیئر میں اور اپنے گھر کے اندر کمزوری ہے, باپ کمزور ہے, ماں کمزور ہے, میں اپنے پیئر میں جا نہیں سکتی, اپنے گھر پر جا نہیں سکتی اور میرے یہاں بہت بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ارے میرے بہنوں, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس کا آنکھ کا ایک آنسو کا قطرہ جو سانس کی تکلیف کی بنیاد پر اس کے آنکھوں سے نکلتا ہے, یہ جہنم کی آگ پر بھی بھاری ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس سے میری بہنوں, گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنانا ہو, ہم حقوق سیکھیں کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں, مجھے آنے والی بہو کو کیسے رکھنا ہے. اگر آنے والی بہو اگر ساس کی خدمت کرتی ہے, یہ میری بہو کا مجھ پر احسان ہے. آنے والی بہو اگر سسر کی خدمت کرتی ہے, یہ بہو کا مجھ پر احسان ہے. آنے والی بہو میری بچی کے کپڑے دھوتی ہیں, یہ میرے بہو کا مجھ پر احسان ہے. آنے والی بہو میرے دوسرے لڑکوں کے کپڑے دھوتی ہیں, یہ میرے بہو کا احسان ہے. عورت کی ذمہ داری صرف شوہر کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, ماں باپ کی خدمت کا سب سے حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا بیٹا, اور یہ فرمایا کہ بیوی پر کس کے حق کی ذمہ داری ہے؟ کہ بیوی پر صرف اس کے شوہر کے حقوق کی ذمہ داری ہے اور شوہر کے خاندان کی خدمت کی ذمہ داری آنے والی بہو پر نہیں ہوتی. لیکن ہمارا معاشرہ اگر ہماری بہو تھوڑا اونچا نیچا کام کر لیتی ہیں, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کے بڑے درجات دے گا جو گھر میں آنے کے بعد اپنی ساسوں کی بھی خدمت کرے, اپنی سسر کی بھی خدمت کرے, اور اپنے گھر کے گھرانے میں جتنے بھی لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے کام میں اگر وہ کام میں ساتھ دیتی ہیں, یہ عورت کا بڑا احسان ہے تاکہ ہمارا گھر کا ماحول جنت نما باقی رہے. لیکن ساری ذمہ داری آنے والی بہو پر نہیں ہوتی, یہ کرتی ہے تو اس کا ہم پر احسان ہے.
اور ساس کی ذمہ داری ہے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، یہ اپنی بیٹی ہے۔ جب ساس آنے والی بہو کو بیٹی کا درجہ دے گی اور بہو اپنی ساس کو ماں باپ کا درجہ دے گی، یہ میرے ماں باپ ہے۔ جس طرح میں اپنے ماں باپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہوں اور ماں باپ کے پیار کو اپنا پیار سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر پاتی، یہ ساس بھی میری ماں ہے اور یہ سسر بھی میرے ابا ہے اور یہ میرے پیارے شوہر کے ماں باپ ہے، میرے بھی ماں باپ ہے، ان کی میں خدمت کروں گی، ان کی دعائیں مجھے ملے گی۔ میری بہنوں، اس طریقے پر ہمارا گھر کا معاشرہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کا ماحول اور ہمارے گھروں کی فضا اللہ تعالی جنت والی بنائے گا۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے حقوق کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے۔ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی اور اللہ کے گھر کی زیارتیں کرنے کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ کہ جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کہ جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ یہ حقوق کا ادا نہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، میں نے معراج کی رات میں ایک عورت کو دیکھا کہ عورت کو زبان سے لڑکایا جا رہا ہے، پورا بدن زبان کے ساتھ لڑکا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہمارا ایک بال کھینچے ہمیں کتنی تکلیف پڑتی ہے، ہمارا پورا بدن کانپ جاتا ہے، پورا بدن میں درد ہو جاتا ہے۔ عورت کو بال کے ساتھ جہنم میں لڑکایا جا رہا ہو، یہ کتنا شدت والا عذاب ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سے گناہوں کی بنیاد پر عورت کو لڑکایا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اس کی زبان کے غلط انداز کی وجہ سے کہ یہ ساس اپنی بہو کو تکلیف پہنچاتی تھی اور بہو اپنی ساس کو تکلیف پہنچاتی تھی، دیرانی جیٹھانی کو تکلیف پہنچاتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں بالوں کے ساتھ لڑکایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عورتوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا، یا معاشر النساء تصدقنا، یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ام سلیم نے پوچھا، حضرت انس بن مالک کی والدہ نے پوچھا ام سلیم نے، لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سے گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور آپ نے عورتوں کی جہنم میں چیخو پکار کی آواز سنی تو میرے نبی نے فرمایا، عورتوں میں دو خطرناک عادتیں ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کے باوجود بھی، ان دو خطرناک غلطیوں کی وجہ سے اور ان دو خطرناک گناہوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائے گی۔ پہلی بات فرمائی، تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اگر مرد کدال کو لے کر گھر کو گرانا چاہیں تو مرد گھر کو نہیں گرا سکتا، اگر ایک عورت سوئی کے ذریعے گھر کو گرانا چاہیں تو عورت گھر کو گرا سکتی ہے۔ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو گھر کو پھاڑ دیتی ہے، گھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بڑا مکان بھی ایک چھوٹی سی کوٹھی بن جاتی ہے اور گھر میں رونے کی چیخنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے میری بہنوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا، تکثرن اللعنہ، عورتیں لعن تعن زیادہ کرتی ہیں، غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ 4-5 عورتیں مل جاتی ہیں، کسی کا گھر ختم ہو جاتا ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ 4-5 عورتیں جمع ہو گئی اور دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کی اپنے پڑوس کی عورتوں کے سامنے، اور جیٹھانی نے دیرانی کی غیبت کی، سانس بیٹھ گئی اور اپنی بہو کی باتیں شروع کر دی اور بہو نے اپنی سانس کی باتیں شروع کر دی۔ اور جب نڑد بیٹھی، جب گھر میں جوان نڑد ہوتی ہے اور بہو ہوتی ہے، ماں بیلنس نہیں کر سکتی اور ہمیشہ ماں کے دل میں بہو کا پیار نہیں ہوتا، ماں کے دل میں ہمیشہ بیٹی کا پیار ہوتا ہے۔ اگرچہ بیٹی سسرال میں جا چکی ہے، بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے یا بیٹی کا نکاح نہیں ہوا، ان دونوں صورتوں میں ماں کا دل محبت سے بھرا ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے۔ گھر میں بہو ہوتی ہے، بہو گھر میں کچھ کام تھوڑی سی بات ہو گئی تو ماں، اگرچہ بہو کا قصور نہیں ہوتا، اپنی بیٹی کا قصور ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ
بہو پر ظلم کرتا ہے، بیٹی کے فیور میں آ کر اور بیٹی کی طرف میں بات کر کر عورت کو رلاتی ہیں، اور بیٹی بھی اس طریقے پر بات کرتی ہیں جیسے گھر میں بہو کی سردار بنی ہوئی ہو۔ بہو کی سردار اس کی نڑد نہیں ہوتی، بہو کی سردار تو اس کا شوہر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے صرف مرد کو قوام عورت پر بنایا ہے۔ اس سے میری بہنوں زبان کو سنبھال کے رکھو، یہ زبان بہت بڑی چیز ہے۔ زبان کے غلط بول کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ اے زبان پھول بھی ہیں اور یہ زبان زہر بھی ہیں، اپنی زبان سے میٹھی باتیں نکالو، ہمارا گھر محبت کا چشمہ بنے، ہمارا گھر محبت کا دریا بنے۔ آنے والی بہو کو اس طریقے پر بات کرے، بیٹا بیٹا کر کے بات کرو تو بہو بھی سمجھے گی مجھے میری ماں بھی بیٹا کہتی ہے، میری ساس بھی بیٹا کہتی ہے، تو بہو ایک کے کام 3 کام کر لے گی، 3 کے کام 5 کے کام کر لے گی۔ تو اپنی بیٹی کو بیٹی کر کے پکارو اور آنے والے بہو کو نام سے پکارو۔ یہ میری بہنوں یہ اچھا میسج نہیں ہے اور یہ اچھا پیغام نہیں ہے، یہ تو گھروں کے توڑنے والا عمل ہے۔ اپنے گھروں کا معاشرہ پاکیزہ بنانا ہو، کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی نہیں، ہمارے سامنے شریعت والی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کی باتیں سن سن کر اپنی عورت کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہو کے خلاف ہو جاتے ہیں، دیرانی جیٹھانی کے خلاف ہو جاتی ہیں، ہمارا گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا یہ اللہ کے نبی ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرتی ہیں، لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کون سا مرد مومن نہیں، کون سی عورت مومنہ نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جن کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اس طریقے پر وصیت کرنے لگے، حقوق بتانے لگے کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہیں پڑوسی کو میری وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ اس سے میری بہنوں میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف فرائض کی پابندی کرتی ہیں، اتنی نوافل کی پابندی نہیں، لیکن شریعت کے ارکان پر عمل کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی پابندی ہے، جتنے اسلامی احکام فرائض پر ہیں ان کی پابندی ہے، اتنی نوافل کی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہیں، بڑی محبت سے پیش آتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے میری بہنوں عورت کی جہنم میں سب سے جانے کی وجہ یہ ہماری زبان ہے، ہماری زبان ہے۔ عقبہ ابن عامر اللہ کے نبی کو راستے میں ملے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، میں چاہتا ہوں کہ میری دنیا بھی بنے، میری آخرت بھی بنے، مجھے کوئی عمل بتا دو۔ آپ نے ان کو 3 عمل بتائے۔ پہلا عمل بتایا عقبہ اگر دنیا میں نجات چاہتے ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ آج ہماری مستورات کی آواز گھروں سے باہر آ جاتی ہیں، اگرچہ علماء نے عورت کی آواز کو بعض علماء نے سطر کا درجہ دیا ہے کہ عورت کی آواز باہر نہ نکلے۔ جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں میں عورتوں کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں، گھر کے فرشتے رحمت کے گھروں سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے نکلو یا ہماری خیر نہیں یا کوئی برکت نہیں ہوتی۔ پھر شیاطین ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، پھر شیاطین گھروں میں آنے کے بعد وہ شیاطین کے اثرات ہمارے گھر میں منتقل ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا گھر جھگڑے کا، لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی زبان پر قابو پارا ہے۔ دوسری بات بتائی تکفرن العشیر، اپنی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔
کہ شوہر کو تکلیف پہنچانے والی بھی عورتیں جہنم میں جائے گی، اپنی ڈیمانڈ مانگتی ہیں، آج مجھے یہ کرنا ہے، آج مجھے یہ لانا ہے۔ ارے میری بہنوں، تمہارا شوہر کس طریقے پر کماتا ہے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، جس طرح ہمارا جسم تھکتا ہے ہمارا شوہر کا جسم بھی تھکتا ہے، ہمارے گھر کے کام کاج سے ہمارا بدن میں درد ہوتا ہے، ہمارے شوہر کے بدن میں درد ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، صبح کا نکلا ہوا شام کو جب گھر پر لوٹتا ہے، لیکن عورت کی ڈیمانڈیں کم نہیں ہوتی، مجھے گھر میں اس کی ضرورت ہے، مجھے گھر میں اس کی ضرورت ہے، مجھے یہ جوڑا چاہیے، مجھے یہ زیورات چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر ایسے تانے دیتی ہے کہ شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے میری بہنوں، ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ چچا کے گھر پر کچھ آ رہا ہے، ماموں کے گھر پر کچھ آ رہا ہے، بچے کہتے ہیں اماں ہمارے ابو کب آئیں گے، ہمارے ابو کب آئیں گے، ہمارے گھر میں یہ پھل کب آئے گا، میرے دوست کے گھر میں یہ کپڑے آئے۔ ارے میری بہنوں، اپنی شوہر کی قدر کرو۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، میری بیٹی کی کیا ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کو لاؤ۔ جب وہ بیٹی حضور کی خدمت میں آئی تو آپ نے پردے میں بات فرمائی، کہا بیٹا اگر تیرے شوہر کے سارے بدن پر زخم ہو جاوے اور زخم سے پیپ نکل جاوے اور تو اپنے شوہر کے سارے زخم کے نکلے ہوئے پیپ کو اگر تو چاٹ جاوے تب بھی تو نے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ عورت کو ذمہ داری بتائی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنی بڑی ترغیب بتائی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا دو گناہ کی بنیاد پر، ایک تو زبان کنٹرول میں نہیں ہے، زبان بے قابو ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان جھگڑا کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، چگلی کھاتی ہیں، ادھر کی بات ادھر کر لی، ادھر کی بات ادھر کر لی، گھر میں بگاڑ پیدا کر لیا، گھر میں بگاڑ پیدا کر لیا، بیوی کو شوہر سے بدزن کر دیا۔ یہ عورتوں کی میرے محترم ماں بہنوں عادت ہوتی ہے۔ آج تو مردوں کے اندر بھی عورتوں کی وجہ سے یہ بری بری عادتیں مردوں کے اندر بھی آ گئی، اور مرد بھی چگلیاں کرنا شروع ہو گئے، اور مردوں نے بھی غیبتوں کو اپنا اڈا بنا لیا۔ اللہ کے واسطے اپنی شوہر کی قدر کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر فرمایا میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے میں نے معراج کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا، اس کو بالوں کے ذریعے لڑکایا جا رہا ہے، بالوں کے ذریعے لڑکایا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بالوں سے لڑکانا کون سے گناہ کی بنیاد پر ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ عورت بازاروں میں چلتی تھی، بغیر پردے کے غیر محرم کے ساتھ جاتی تھی، بغیر پردے کے بازاروں میں چلتی تھی اور بازاروں کا ڈیکوریشن بنتی تھی۔ میری بہنوں، جب ایک عورت بمبئی کے شہر میں، بمبئی کی مارکیٹ میں جب بغیر پردے کے نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اس پر آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ یہ تیری بندی کہاں جا رہی ہے؟ ارے میری بہنوں، کچھ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آج تو مستورات ہمارے محرم کے بغیر دیہ میں جاتی ہے، اپنے اپنے دیہاتوں میں، گجرات میں، پالمپور میں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں۔ تمہارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، بغیر محرم کے سفر نہیں ہوتا، بغیر محرم کے سفر نہیں ہوتا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے عورت پر حج فرض ہے لیکن محرم نہیں ہے، تو محرم نہ ہونے کی حالت میں عورت پر حج جیسا عمل بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ارے میری بہنوں، پھر پالمپور کا سفر کرنا، احمد آباد کا سفر کرنا اپنے شوہر کے بغیر یا اپنے محرم کے بغیر شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن عورتیں بے قابو ہو چکی ہے۔
اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے واسطے عورت تو بہت بڑی متاع ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری برتنے کی چیز ہے، سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک عورت ہے۔ عورت میں خوبی ہو، عورت کی نیکی کہاں لے جائے گی؟ سب علماء نے لکھا ہے مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ ایک عورت کی زندگی میں اللہ کا دین آ جاتا ہے، عورت کی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پورا گھرانہ دینداری کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ اسے علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں راتوں کا رونا ہوتا ہے اور ماں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ماں نمازوں کی پابند ہوتی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کی پابند ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیک زندگی کے اثرات اولاد کے دلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، کہ ماں کے اثرات اولاد کے دل میں منتقل ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہے، آزادی والی زندگی ہے، بے پردہ والی زندگی ہے، فیشنیبل زندگی ہے، فیشن والی زندگی ہے، ماں بھی فیس بک پر چل لگی ہے، واٹس ایپ پر چل لگی ہے، نہ معلوم کتنی سیریلیں دیکھ لگی ہیں، وہی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کے اثرات ہماری اولاد کے دلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیندار بنانا، شریعت کے حکموں کی پابندی کرنا، ہماری زندگی میں سنتیں زندہ ہو، ہماری زندگی شریعت والی بنے۔ آج ہماری بہنیں اللہ کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو گیا، ہماری زبان کے بول تو غلط تھے، ہماری آنکھیں بھی غلط بھٹک رہی ہیں۔ یہ اس وقت ہوا ہمارے گھر میں بڑے بڑے موبائل آ گئے۔ ارے موبائل تو ضرورت کی چیز تھی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں اگر موبائل کا استعمال اگر صحیح نہیں ہو رہا تو یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے ایمان کو جلا دے گا، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو ختم کر دے گا۔ یہ تو سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ایمان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ آج مردوں کی طرح مستورات بھی سیریلیں دیکھ رہی ہیں، قسم قسم کی فیشنیں جو آج ہمارے گھروں میں آئی یہ موبائل کے راستے سے آئی ہیں۔ نہ معلوم عورتیں چھوٹی بچیوں کے پاس موبائل ہے، کیا ضرورت ہے جوان لڑکی کو موبائل دینے کی؟ یہ ماں اپنی بیٹی کو بگاڑ رہی ہے۔ اس سے قرآن میں اللہ نے کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں جانو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کی محبت میں اور باپ اپنی بیٹی کی محبت میں، بیٹی نے ڈیمانڈ کر لی کہ ابا مجھے موبائل چاہیے، امی مجھے موبائل چاہیے، باپ چونکہ باہر کے ماحول سے واقف ہوتا ہے اپنی بیٹی کو روکتا ہے بیٹا ابھی زمانہ موبائل کے لینے کا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، چونکہ وہ بازار میں گھومتا ہے، مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہے، دنیا کے حالات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں مرتد ہو کے جا چکی ہیں۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، بیستی زیور تک پڑھایا، اور ماں نے اپنی بیٹی کو حیا کی تعلیم دی اور ماں نے اپنی بیٹی کو شرم کی تعلیم دی۔ وہی بیٹی کے پاس جب موبائل آ گیا، موبائل دیکھتے دیکھتے نہ معلوم نظریں غلط ہو گئی، غلط جگہوں پر چیٹنگ ہو گئی اور غلط عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کتنی مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، بھاگنے کے بعد ان بچی کو کھلونے کی طرح استعمال کیا، ان کو گندی نالی میں پھینک دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نہ ان کو مسلمانوں کا قبرستان ملا، نہ جنازے میں ماں ملی، نہ جنازے میں باپ ملا، نہ جنازے میں بڑا بھائی ملا۔ اگر جنازے میں کوئی بھی نہ ملا ہو، اسلام کے بغیر دنیا سے گئی ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنانا ہو، اپنے گھر میں نظام بنانا پڑے گا کہ ماں جو دیکھے گی وہ بچہ دیکھے گا، ماں جو کرے گی وہ اولاد کرے گی۔ اگر ماں کی زندگی میں دین ہوگا، آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ لیکن ماں موبائل دیکھتی ہے تو بیٹا بھی موبائل دیکھے گا، بیٹی
بیٹی بھی موبائل دیکھے گی، بلکہ ماں اپنے بیٹے کو سیریلیں بتاتی ہے، بیٹا یہ سیریل ہے، کارٹون بتاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہماری مستورات تو گیم کھیل لگی ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتی ہے بیٹا کیسی گیم ہے۔ بعض گھروں میں تو ماں اور بیٹیاں سب مل کر گیم کھیلتے ہیں۔ یہ کہاں زمانہ ہے؟ یہ مومن برادری کی عورتیں دنیا میں نمونہ تھی ہمارے گھروں کی سادگی، اور ہمارا گھروں کا سادہ جیون امت میں نمونہ تھا۔ کم خرچے میں گھروں کو چلانے والی ہمارے گھر کی مستورات اور ہماری خواتین دنیا میں آئیڈیل اور نمونہ تھی، لیکن آج موبائل کے راستے سے ہمارا گھر کا ماحول فساد اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور اب اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے بچے شراب کے عادی بن گئے، ہمارے بچے نشے کے عادی بن گئے۔ یہ نشہ مسلمان کا بیٹا، بلکہ ہماری برادری کا، مومن برادری کا خاص، ہمارے یہاں تو کوئی شراب کو جانتا نہیں، کوئی نشاور گولیوں کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے اور ماں باپ کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے باپ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں اور ماں موبائل کی مستی میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرا جوان بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میری جوان لڑکی کن سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ میرے جوان لڑکے کے دوست کون سے ہیں؟ یہ بچیاں جو بگڑتی ہے نا، غلط سہیلی کی بنیاد پر بگڑتی ہے، لڑکے جو بگڑتے ہیں غلط دوست کی بنیاد پر بگڑتے ہیں، اور وہ بگاڑ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں، علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دیندار بنو، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، خود نماز کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود اللہ کی نافرمانی سے بچو، اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ بچے ماں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بچہ ماں سے جنت بھی سیکھتا ہے، بچہ ماں سے جہنم بھی سیکھتا ہے۔ جیسی ماں کی زندگی ہوگی ہمارے گھر کے اثرات ویسے منتقل ہوگے، اور جیسی بیوی کی زندگی ہوگی ویسی شوہر کی زندگی بنے گی۔ کتنی دیندار عورتوں نے اپنے شوہر کی زندگی کے روپ کو بدل دیا، اپنے شوہر کو نمازی بنا دیا، ان کی غلط زندگیاں اچھی زندگیاں بن گئی، گھر میں دیندار بچی آئی، گھر میں دیندار خاتون آئی۔ ہم جب بیٹے کی منگنی کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بہو دیندار بنے، ہمیں دیندار بہو ملے جو نماز کی بھی پابند ہو اور گھر میں رہنے کا طریقہ جانتی ہو۔ لیکن میری بہنوں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمارا معاشرے کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں چھٹی ہوئی ہے؟ اس لیے گھر میں دینداری کو لانا ہو تو ضروری ہے ماں باپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھائیں گے۔ آج موبائل، آج ہمارے کپڑے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، جب تم اپنی گلیوں میں ایسی لڑکیوں کو دیکھو اور ایسی بچیوں کو دیکھو تو انتظار کرو قیامت کا۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے دکھے گی، بہت ساری کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے دکھے گی، اور اس طریقے پر گلیوں میں چلے گی، اس طریقے پر بازاروں میں چلے گی کہ غیر محرم نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود نوجوانوں کی طرف مائل ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی بازار میں تم لڑکیاں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح فرمائی، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے تنگ کپڑے کہ اس کا بدن کا نشیب و فراز دکھائی دے گا۔ آج ہماری مستورات نے اپنے کپڑوں کو چھوٹا بنا لیا اور کپڑوں کو تنگ کر لیا۔ یہ آج کی زمانے کی فیشن ہے کہ بدن کا نشیب و فراد اور بدن کے وہ اعضاء جن کو شریعت نے بالکل چھپانے کا حکم دیا ہے، فیڈ کپڑوں کی وجہ سے اور تنگ کپڑوں کی وجہ سے اعضاء مستورہ، وہ چھپے ہوئے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گی، جنت میں جانا تو در کی بات ہے۔ آج ماں اپنی
بیٹی کو ایسے کپڑے سلاتی ہے، بیٹی تو ایسے کپڑے پہن، چوڑے چوڑے اور بالکل کھلے کپڑے پہننا یہ تو بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا آدم کی بیٹیوں ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہمارے اندر کی عیوب کو چھپاوے اور لباس سے زینت ملے۔ لیکن میری بہنوں اتنا فٹ اور اتنا تنگ لباس مارکیٹ میں آ چکا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں پہنتی ہیں، گھر میں ماں پہنتی ہیں، بوڑھی عورت 40 سال 50 سال 60 سال کی عورتیں بھی پہنتی ہیں، اور بوڑھی عورت جوان بننے کی تمنا کر رہی ہے کہ میں جوان بنوں، جوان لڑکی کی طرح میں بھی دکھوں۔ ہمارے برقعے فیشنیبل ہو چکے ہیں کہ جتنی بچی کپڑوں میں خوبصورت نہیں لگتی، جب وہ برقع پہن کے نکلتی ہیں اور برقعے میں ایسی زیب و زینت اور ایسا ڈیکوریشن اور قسم قسم کی بتیاں ڈال دی ہیں کہ میری بہنوں ہماری بچیاں جوانوں کی آنکھوں کی شکار بن جاتی ہیں، بدماشوں کی آنکھوں کی شکار بن جاتی ہیں۔ ایک امریکہ کی لڑکی نائٹ کلب میں کام کرنے والی، اللہ کے دین کی محنت کی بنیاد پر، تعلیم کے حلقوں کی بنیاد پر جب زندگی کا رخ پلٹا ہے، نقاب میں امریکہ کے واشنگٹن شہر کی گلی میں جا رہی ہیں، تو بہت سی عورتوں نے کہا بہن تیرے ہاتھوں میں دستانے ہیں، تیرے ہاتھوں میں دستانے ہیں اور تیرے پیروں میں جراب ہیں، نہیں تیرے ہاتھوں کے اندر بھی موزے ہیں اور پیروں کے اندر بھی موزے ہیں، اور تو بالکل اتنا پردہ کر کے تو جا رہی ہیں، کیا تجھے تنگی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ اس عورت نے عجیب بات بتائی، ارے میری بہن میں آپ کو کیا بتاؤں، میں امریکہ کی نائٹ کلبوں میں کام کرنے والی لڑکی تھی، جب میں بغیر پردے کے گھروں سے نکلتی تھی نوجوان اوباش قسم کی نظریں میری طرف گندی ہوتی تھی، مجھے ڈر ہوتا تھا میں کسی کا شکار نہ بن جاؤں، مجھے یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ شکار کے بننے کے بعد کہیں میری زندگی کا خاتمہ ہی نہ ہو جائے، میں دنیا سے ہی چلی جاؤں۔ لیکن میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت آئی، اسلامی تعلیمات میرے سامنے آئی، اسلامی زندگی گزارنے کے طریقے میرے سامنے آئے، آج میں پردے میں جا رہی ہوں، مجھے اتنا سکون لگتا ہے، اتنا سکون لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بتا نہیں سکتی۔ یوں فرمایا اگر یہ سکون میں آپ کو اندر سے باہر نکال کے بتا دوں تو تم تلوار لے کر میرے سکون کو لینے کے مجھ سے مقابلہ کرو۔ میری بہنوں یہ امریکہ کی عورت کی داستان ہے، نوجوان بچی کی کارگزاری ہے۔ ہم تو مومن برادری کی عورتیں ہیں، ہم کو تو عربوں کی جماعت صحابہ کی بیٹیاں کہاں، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا سادہ زندگی، کیا ہمارا برقع، کیا ہمارے چوڑے کپڑے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسی بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ دوسرا مطلب علماء نے بتایا اتنے باریک کپڑے پہنے گی، اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ آج مارکیٹ میں ایسے کپڑے ملتے ہیں کہ آستین ہی نہیں ہوتی، اور اگر آستین ہوتی ہیں تو آستین ہماری کوہنی تک آ چکی ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء دیکھتے ہیں۔ ارے میری بہنوں آپ کو پتا ہے عورت کا سطر کیا ہوتا ہے؟ عورت کا سطر کیا ہے؟ چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا بدن اس کا سطر ہے، لیکن ہماری کوہنیوں تک ہمارے کپڑے آ چکے، ہماری آستینیں آ چکی، بلکہ آج تو ایسے کپڑے نکلے ہیں کہ آستینیں ہی نہیں ہوتی، بغل تک ہمارے کپڑے پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں بازاروں میں دیکھے تو قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں مغرب کی نقل مت اتارو، مغرب کی چلن میں زندگی مت گزارو۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، ہم یورپ کی نقل نہ اتارے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے جوانوں اگر تم نے یورپ کے جوانوں کی نقل کی تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، تم نشے کے عادی بن گئے، تم نشے کے عادی بن گئے، اللہ کو دھتکارا، نبی کے طریقے کے جنازے نکالے، تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ اور یورپ کا ماحول یوں کہتا ہے، سورج یوں کہتا ہے اے میری نوجوان، اے نوجوان اللہ کی بندیوں اگر تم بھی بغیر کپڑے کے ہو گئی، تمہارے کپڑے چھوٹے ہو گئے، تمہارے کپڑے تنگ ہو گئے، تمہاری آستینیں کھل گئی، تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، پھر کبھی کوئی کنارہ نہیں ملے گا، کبھی کوئی منزل نہیں ملے گی۔
میرے بہنوں اللہ کا ڈر پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو کپڑا بھی نہیں تھا. آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں سفر میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار بھی ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ کی بیٹی بھوکی بھی ہے. میرے نبی کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی. حضور فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب کبھی سفر فرماتے سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے. جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تاکہ فاصلہ درمیان کا کم ہو جائے. جب حضور کی بیٹی فاطمہ جب گھر پر آتی دروازہ کھٹکھٹاتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے. علماء نے لکھا ہے پھر گھر میں لانے کے بعد اگر گھر میں چیئر اور کرسی ہوتی اپنی بیٹی کو کرسی پر بٹھاتے یا چارپائی پر بٹھاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھتے. اے میرے نبی نے اپنی بیٹی کا اکرام کیا ہے. زندگی کیسی گزاری ہے. یہ نمونہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں, یورپ کا معاشرہ نمونہ نہیں ہے. نبی کی بیٹیاں نمونہ بناؤ, نبی کی مستورات کو نمونہ بناؤ. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے. آپ کی بیٹی بیمار بھی ہے, بھوکی بھی ہے. جب آپ کا وقت پورا ہوا غزوہ, آپ ایک صحابی عمران بن حسین عرب کے سردار کو لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی من فی الباب, کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اندر سے آواز آئی یا ابتا, ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عمران بن حسین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے اندر سے یوں کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنا کپڑا بھی موجود نہیں ہے کہ میں اپنے پورے بدن کو ڈھانک سکوں, اپنے پورے بدن کے سطر کو چھپا سکوں. جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے, حسن حسین کی ماں ہے, علی کی بیوی ہے, میرے نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے. اگر میرے نبی چاہتے اپنی بیٹی کو جنت کا لباس پہنا سکتے تھے, اپنی بیٹی کو جنت کی سواری دے سکتے تھے. جب حضور نے میرے نبی کی بیٹی کی کارگزاری سنی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. مسند احمد طبرانی کی روایت ہے آپ پر غشی طاری ہو گئی. جب آپ کو افاقہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بدن پر دو چادریں تھی. ایک چادر آپ نے اوپر پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر آپ نے تہبند کی لنگی کی شکل میں پہنی تھی. آپ نے اپنی اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا میری بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو. میری بہنوں جو عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہو اس کے پاس ایک کپڑا بھی نہ ہو جس سے پورا بدن ڈھانک سکے. آج ہماری بچیوں کے پاس 10 نہیں 15 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, 20 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں. ابھی یہ کپڑے پرانے بھی نہیں ہوتے, بازار میں نئی فیشن آئی کپڑوں کی پھر کپڑے خریدے. ابھی یہ کپڑے ابھی پہنے بھی نہ تھے, نئی فیشن آ گئی نئے کپڑے خریدے. ہمارا سارا پیسہ فیشن میں جا رہا ہے, کپڑوں میں جا رہا ہے. زندگی سنت پر لاؤ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے. چھوٹا سا کھجوروں کا بنا ہوا خیمہ تھا. آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بیٹی فاطمہ ٹاڑ پر سوئی ہوئی ہے. ارے میری بہنوں, ہم اپنے بارش کے موسم میں دیہاتوں میں گاؤں میں ہمارے گھروں کے آگے تو جو ٹانٹ رکھتے ہیں وہ تو اچھا ہوتا ہے, اس سے بھی گیا گزرا ٹانٹ پر جنت کی عورتوں کی سردار سوئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن گرم تھا, بخار تھا. آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. 7 دن ہو چکے ہیں
آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ ارے میری بہنوں، اس نبی نے کیسی زندگی گزاری ہوگی جس نبی کی بیٹی کو گھر میں 7 دن کا فاقہ ہو۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ جب فاطمہ کو روتا دیکھا اللہ کے نبی کا پیمانہ چھلک گیا اور ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، اور آپ نے یوں کہا تب کیا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اے میری بیٹی تجھے صبر کرنا پڑے گا، مجھے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اے میری پیاری بیٹی، تیرے صبر پر، میرے صبر پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں رات کی کرنیں، رات کی اندھیرا جاتا ہے اور سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں میرا لایا ہوا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ میری بہنوں، زندگی میں سادگی پیدا کرو۔ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے اور فیشن تو یہودیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ اپنے جیون کو سادہ، اپنے کھانے پینے کو سادہ، اپنے رہن سہن کو سادہ بناؤ۔ سادگی تو ایمان کا زیور ہے اور حیا تو ایمان کا زیور ہے۔ اپنی زندگی میں شرم لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الایمان بضع و60 شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، سب سے ادنا شعبہ راستے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا سب سے بڑا عظیم شعبہ ہے۔ جس معاشرے میں شرم فوت ہو جاتی ہے وہاں کی لڑکیاں بھی بے قابو ہو جاتی ہیں، وہاں کے نوجوان بے قابو ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سرکار مدینہ نے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ سے شرم فوت ہو جاوے اب جو چاہے کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی حیاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو اللہ کے نبی کی بیگم ہے، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں حیا عرب کی کنواری بچیوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی زندگی میں حیا تھی۔ جب ماں کی زندگی میں حیا ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں حیا آئے گی۔ خدیجہ دیندار تھی، فاطمہ دیندار بنی۔ خدیجہ دیندار تھی تو بیٹی فاطمہ دینداری والی بنی۔ جس خدیجہ پر اللہ کا سلام آیا ہو اور زندگی فاقوں میں گزاری ہو، اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں لٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو اصلی حالت میں آپ نے دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، ایک معراج کے موقع پر دیکھا اور شروع میں جب آپ کو نبوت ملی غار حرا میں، حجاج کرام جب حج میں جاتے ہیں تو غار حرا کی زیارت کرتے ہیں، اس جگہ پر میرے نبی نے جبرائیل کو بالکل اصلی حالت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، اتنا بڑا فرشتہ کہ سر آسمان پر ہے، پیر زمین پر ہیں، اور ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ اتنی بڑی مخلوق جب پہلی مرتبہ دیکھی اللہ کے نبی گھبرا گئے، جو گھبرا کر واپس آئے ہیں۔ مشہور بخاری شریف کی روایت ہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجہ نے اللہ کے نبی کی بیگم تھی، میرے نبی سے 15 سال بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس خدیجہ نے میرے نبی کو چادر اڑائی ہے اور چادر کو اڑانے کے بعد خدیجہ نے کیا تسلی دی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنا شوہر جب گھر پر آویں تو شوہر کو سامنے دیکھ کر مسکراویں، یہ سنت ہے۔ جب شوہر گھر پر جاوے مسکرا کر گھر میں داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے مسواک کر کے گھر
میں شوہر داخل ہو، عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میرا شوہر گھر پر آ رہا ہے، پورا دین کا تھکا ہوا آ رہا ہے، جلدی سے دروازہ کھٹکھٹاتے گی اور ٹون بجتے گی، فوراً بھاگیں، دروازہ کھولے اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، فوراً ان کے پاس جو بیگ ہیں بیگ کو ایک طرف رکھ دے، ٹھنڈا پانی پلاوے اور شوہر سے حال دریافت کرے۔ ایسا نہ ہو آتے گی شوہر کو کیوں لیٹ ہو گئے، کہاں چلے گئے تھے، یہ منگوایا تھا وہ منگوایا تھا، اور تلخ زبان کڑوی زبان کر کے شوہر کو سنانا شروع کر دیا۔ یہ میری بہنوں معاشرے کو توڑنے والی چیز ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ جب میرے نبی غمگین تھے، میرے نبی تھوڑے پریشان تھے، اتنی بڑی مخلوق کو دیکھا، حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی، پھر کیا کہا، واللہ لا یخزیک ابدا، اے میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر میرے نبی کا کیریکٹر کھولا، آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، اے میرے پیارے شوہر کبھی پروردگار عالم کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارے ہیں، آپ تو یتیموں کے سہارے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جب خدیجہ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہی تھی، اسی وقت اللہ نے فوراً آیت بھیجی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا، قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی جی آپ اٹھ جائے، سورج بھی سوتا نہیں ہے، چاند بھی سوتا نہیں ہے، قم فانذر، نبی جی کھڑے ہوتے گی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کے کلمے کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے چادر کو پھینک دیا، اور مشہور روایت آپ نے کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے میری بیوی خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لو اور میری چادر کو لپیٹ کے رکھ لو، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، انقطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کے سامنے آپ نے روئے، نبی کی آنکھوں میں آنسو گرے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لیکن میری بیوی خدیجہ تجھے پتا ہے چاروں طرف باطل ہے، چاروں طرف صنم کا ماحول ہے، چاروں طرف بتوں کا ماحول ہے، بیت اللہ میں 360 صنم اور بت ہیں، مکہ کے ہر گھر میں بت ہے، اے خدیجہ اس صنم کے ماحول میں سمد کی بات کون سنے گا اور بتوں کے ماحول میں اللہ کی توحید کی بات کو کون سنے گا؟ اسی وقت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے میں لبے کہنے میں پہل کروں گی، اور سب سے پہلے حضور کی بات حضرت خدیجہ نے مانی ہے۔ ارے میری بہنوں اتنی مانی، شوہر کے دین کے کام میں کتنا تعاون کیا۔ آج ہماری عورتیں اپنے شوہر کو ساتھ نہیں دیتی، شوہر یوں کہتا ہے بیٹے کو تم مت بگاڑ، عورت یوں کہتی ہے ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر تم کیوں کماتے ہو، بیٹے کے لیے تو کماتے ہو، بیٹے کو موبائل بھی دو، بیٹے کو گاڑی بھی دو۔ عورت اپنے بیٹے کے اندر آ کر اپنے شوہر کو بھی برباد کرتی ہے، اپنی اولاد کو بھی برباد کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کتنا ساتھ دیا، علماء نے لکھا ہے مالدار ترین تاجر عورت کے ہونے کے باوجود اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے دین پر لٹا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے ایک مرتبہ تو دیکھا گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ
ہمارے گھر میں فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، سارا مال آپ کے دین پر لٹا دیا، آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہماری بچیاں مارے بھوک کے رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، ام کلثوم بھی رو رہی ہے، رقیہ بھی رو رہی ہے، اور آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی رو رہا ہے۔ ارے میری بہنوں، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے اور کون ماں اپنی بیٹی کے بھوک کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹیاں ہے۔ ایسا خاندان آسمان و زمین نے دیکھا۔ میرے آقا گھر پر نہیں آئے، صفا پہاڑی پر پہنچے، اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو جبرائیل نے جبرائیل کو جا کر یوں کہا، جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر، اے جبل الذات کی قسم جس کے قود محمد عربی کی جان ہے، اے جبرائیل آج میری بچیاں میرے گھر پر موجود ہیں لیکن مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ زندگیاں خدیجہ نے گزاری، میرے نبی کی بیٹیوں نے گزاری، کبھی زندگی میں شکایت نہیں کی ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ وہ خدیجہ دیندار عورت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے۔ 23 سال کے عرصے میں جبرائیل 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل جب بھی آتے تھے، جب واپس جاتے تھے، اللہ کے نبی کو پوچھ کے جاتے تھے، حضور میں واپس جا رہا ہوں۔ ایک بار جبرائیل گھر میں آئے اور بغیر کہے حضور کے پاس سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے کہ جبرائیل میرے پاس ایجاد کے لیے بغیر کیسے چلے گئے۔ جب دوبارہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے تو کہا، جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تم مجھے پوچھے بغیر کیوں چلے گئے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر میں آیا تھا، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھوڑا سا دوپٹہ لڑک گیا تھا، ان کے سر کے 2-3 بال باہر دکھ رہے تھے۔ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ جس عورت کے بدن کے بال دکھے، سر کے بال، وہ فرشتے ٹھہر نہیں سکتے۔ ارے میری بہنوں، ہمارا تو پورا بدن اور ہماری پوری باڈی آج کیا ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ ہمارے اس گھر میں تو 2 پٹے بھی نہیں ہوتے، 2 پٹے کے بغیر ہم گھر میں کھانا پکاتی ہے، گھر کو مانجتی ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، برتنوں کو مانجتی ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ خدیجہ کے 2 بالوں کے کھلنے کی بنیاد پر چلا گیا، پھر ہمارے گھر میں فرشتے کہاں رہیں گے؟ اسے زندگی میں حیا لاؤ، زندگی میں شرم لاؤ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے آپ کو مخلوط ماحول سے بچاؤ، مخلوط محفلوں سے بچاؤ، جہاں لڑکے ہو وہاں لڑکیاں نہ ہو، ہمارے گھر میں اور جبر نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ انسان بڑا دیوس ہے، اس کے گھر میں کون آتا ہے، اس کے گھر میں کون جاتا ہے؟ بلکہ مدینہ منورہ کی نبی کی بیویوں کو کہا، کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، تمہاری جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ تمہارا تقوی اعلیٰ، تمہارا پردہ اعلیٰ، تمہاری عبادات، تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر، تمہارا مقام اتنا اونچا، دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، جب تمہارے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاوے اور گھر میں کوئی بات کرنے کا ارادہ کریں تو تم جواب دینے کے وقت احتیاط کرو۔ اگر جواب دینے کی ضرورت پڑے، تمہارا شوہر گھر پر نہ ہو، اللہ کے نبی گھر پر نہ ہو، تو اپنے لہجے کو نرم نہ بناؤ، اپنے لہجے کو نرم نہ بناؤ۔ عورت کے نرم لہجے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن یوں کہا، سامنے والے انسان کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے۔ ہر ایک کو مسکرا کر مت ملو، مسکرا کر تو اپنے شوہر کو ملنا ہے، اپنے ابو کو ملنا ہے، کسی کے سامنے مسکرا کر ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ ہو سکتا ہے تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے، بلکہ تمہارے نرم انداز سے بات کا جواب دینے کی وجہ سے تمہارے بارے میں غیر محرم کی دل میں بیماری پیدا ہو جائے۔ یہ نبی کی عورتوں کے ذریعے پوری دنیا کی عورتوں کو سنایا ہے زندگی کیسے گزارنی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے مدین میں، دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ کنویں کا پانی نکال لگے ہیں، 2 لڑکیاں کونے میں کھڑی ہیں اور وہ خاموشی کے ساتھ کھڑی ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں،
نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی، سارے کے سارے لوگ پانی لے کر چلے گئے، پھر بچا کھچا پانی ان دو بیٹیوں نے بھرا اور گھر پر لے گئی۔ اللہ کو اتنا عمل ان کا پسند آیا، قرآن کریم اللہ نے پورا منظر کھینچا ہے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ کیا قرآن کریم کا اسلوب ہے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی چال بتائی ہے، ان کا وہ چلنے کا انداز کہ جن کی چال شرم تھی، جن کا چلنا شرم سے بھرپور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کے چال کو بتاتا ہو، ان کی زندگی میں کتنا پردہ ہوگا۔ اس سے میری بہنوں حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، نصیحت فرمائی ان تدفن لیلا، مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ فرمایا کیا وجہ تھی کہ زندگی میں میرے بدن کو کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا، میں دنیا سے جا رہی ہوں تو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اے میرے نبی کی بیٹی کا فردہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے پوچھا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت تمام صحابہ نے الگ الگ باتیں بتائی، کثرت صدقہ کرنے والی، نماز کی پابندی کرنے والی، پردے کی پابند، الگ الگ باتیں بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا حضور کی مجلس میں باتیں چل رہی ہیں، عورت کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میری بہنوں بات سننے کے لائق ہیں۔ نبی کی بیٹی کی تربیت ہوئی تھی، تربیت کرنے والے حضور بھی تھے، حضرت خدیجہ بھی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد غیر محرم پر کبھی نظر نہ پڑی ہو، اور آگے کی بات عجیب بتائی، اس طریقے پر گھر کی کوٹھڑی میں رہی ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو۔ جب یہ بات حضور کی خدمت میں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے میری بہنوں اپنے گھروں میں حیا لاؤ، اپنے گھروں میں شرم لاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور موت آنی ہے۔ ہمارا پورا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے والا ہے، موت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہر ایک کو موت کے پنجے میں آنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہیں، عقل مند مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ارے میری بہنوں قبر میں جانا ہے، یہ سارے ململ کے کپڑے اور سارے سونا و چاندی کے زیورات اور دنیا کے ٹیکنالوجی جتنے بھی ہمارے پاس دنیا کی فیشن والی زندگیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ ایک کفن کا کپڑا پہنا کر قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب بچے کے اسکول کا وقت ہوتا ہے، بچے کے مدرسے کا وقت ہوتا ہے، ماں ایکٹیو ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، بیٹا تیرا بیگ پکڑ، تیرا اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مدرسے میں جانا ہے، بیٹا قرآن لے لے۔ ماں ناشتہ کا ڈبہ تیار رکھتی ہے، خدا نہ کرے وہ دن آ جاوے کہ ماں گھر میں ہو، ماں کا جنازہ پڑا ہو، بیٹا گھر میں آ گیا، امی اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مجھے ناشتے کا ڈبہ دے دو، مدرسے کا وقت ہو چکا ہے، میرا قرآن مجھے دے دو، لیکن ماں بولتی نہیں، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ابو رو رہے ہیں، ایک طرف بڑا بھائی رو رہا ہے، چچا رو رہے ہیں۔ ابو نے روتے روتے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھر کے کہا بیٹا ابھی تیری ماں دنیا میں نہیں ہے، اور کچھ مدت کے بعد تیری ماں کو قبر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ارے میرے بہنوں اے بڑے بڑے بنگلوں سے ہمارے جسم کو نکالا جائے گا، اور قیمتی لباس ہمارے جسموں سے نکالا جائے گا، اور قسم قسم کے زیورات جن زیورات کو پہن کر ہم لوگوں کے سامنے فخر کرتی تھی ان زیورات کو نکالا جائے گا، اور کفن کا کپڑا پہنا کر ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ موت بڑی اٹل حقیقت ہے۔ جس شاپنگ میں اور آپ اپنے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں
ہو سکتا ہے اسی شاپنگ مارکیٹ میں میرا اور آپ کا کفن کا ٹکڑا بھی آ چکا ہو۔ ارے میری بہنوں، کتنی جوان لڑکیاں قبر کے کیڑے مکوڑوں کا شکار ہو گئی اور بوڑھے ماں باپ نے ان کے جنازے اٹھائے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج میری بہنوں ارادہ کر کے جاؤ، اپنی زندگی کے روح کو بدلنا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا سگی ہو جائے، زبان کا بولنا سگی ہو جائے، کانوں کا سننا سگی ہو جائے، میرا دل کا روح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، میرا گھر جنت کا نمونہ بنے، میرا معاشرہ پاکیزہ بنے۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے۔ ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی ہو، ہمارا شوہر گھر میں نماز نہ پڑھے، ہمارا بیٹا گھر میں نماز نہ پڑھے۔ مسجد مردوں کے لیے بنائی ہے، مسجد مردوں کے لیے بنائی ہے، عورتیں نماز کی پابند ہو جائے، بلکہ تہجد کے وقت ہماری عورتیں نماز پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسی مبارک خاتون ہیں جو رات کے اندھیرے میں نماز کے لیے مصلی بچھاوے اور اپنے شوہر کو اٹھاوے۔ اگر اس کا شوہر نہ اٹھے، اس کے شوہر کے چہرے پر پانی ڈالے، پانی کا چھڑکاؤ کرے، اس کا شوہر اٹھے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وہ کتنا بڑا مبارک شوہر ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ جاوے اور اپنی بیوی کو جگاوے، اور بیوی نہ اٹھے تو بیوی کے آنکھوں میں پانی کے قطرے ڈالے، پھر دونوں میاں بیوی کمرے میں جا کر نماز پڑھ رہے ہو۔ جب ماں بھی نماز پڑھے اور باپ بھی نماز پڑھے اور میاں اور بیوی گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے بچے کیا بے دین ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بچے جنید بغدادی بن سکتے ہیں، ہمارے بیٹے وقت کے شبلی بن سکتے ہیں، وقت کے عمر پالم پوری بن سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو دیندار بننا ضروری ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے چوٹی کے عالم، عرب و عجم کے بہت بڑے عالم، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بیٹا تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا میرے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھی، ایک طرف میری ماں رو رہی ہے اور ایک طرف میرے بچے رو رہے، ایک طرف میری بہنیں رو رہی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں میں اپنی ماں کی دردناک روتی ہوئی آواز کو سن کر میں اٹھ جاتا تھا اور ماں کی گود میں بیٹھتا تھا۔ ماں تو کیوں روتی ہے؟ ماں تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو میری ماں میرے سینے پر، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی گود میں لٹا کر اللہ کو کہتی اے اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، تو میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے، میرے بیٹے کو غلط صحبت سے بچانے۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، جب میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھنے کے لیے گیا، ماں نے میرے اوپر خطوط لکھے ہیں۔ ارے ماں اپنے بیٹے کو کیا سمجھا سکتی ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو دین کیسے سمجھاوے؟ لیٹر لکھیں، ایک لیٹر میں یوں لکھا اے میرے بیٹے علی میاں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اگر پروردگار عالم اگر مجھے 100 بیٹے عطا فرماتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی، لیکن بیٹے تم اکیلے ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم تمہارے اندر 100 اللہ والوں کی خوبیاں پیدا کرے۔ پوری دنیا جانتی ہے، عرب جانتے ہیں، عجب جانتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ بڑے بڑے عرب ملکوں کے پرائم منسٹروں نے حضرت مولانا کو بہت بڑے بڑے ایوارڈ دیے، جب وہ عربی میں بیان کرتے تھے بڑے بڑے عرب علماء کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے تھے۔ اتنا بڑا کام ماں کی دعاؤں سے اللہ نے لیا ہے۔ اسے میری بہنوں یہ ہماری گلشن نگر کی سوسائٹی میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہوئے، اس کے لیے یہ ہمارے جوڑ بھی ہوتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کی محنت بھی کریں، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالے، جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں نکالے، ان کی آنکھوں میں حیا لانی ہے، بچوں کو دیندار بنانا ہے، شوہر کو اللہ کا حکموں کا پابند بنانا ہے۔ اللہ کے راستے کی محنت ہے، ان کو جماعتوں میں نکالو، اور خود آپ کی بھی ترتیب بناؤ۔ آپ اللہ کے راستے میں 3 دن نکلو اپنے محرم کے ساتھ، ہر 3 مہینے میں 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے۔ اللہ کے راستے میں 10 دن نکلو، 2 مرتبہ 10 دن نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، چلے میں جاؤ، بیرون جاؤ۔ کتنی مستورات بیرون کے سفر کر کے آئی اور افریقہ کے ملکوں میں کام کر کے آئی، افریقہ کی عورتوں کی زندگیاں پلٹ گئی، ان کے گھروں میں دین چمکنے لگا۔ میری بہنوں کام زندہ ہوا ہے قربانی کے ساتھ، اور اپنے گھروں کی فضا بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرو۔
ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہو، کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کر کے کھانا پکاؤں گی، یہ لقمے جب ہمارے بیٹوں کے پیٹوں میں جائیں گے، ہماری بیٹوں کی زندگی عمل پر پڑے گی، زندگی میں سنتوں کا شوق آئے گا۔ برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرو۔ مولانا محمد زکریا صاحب کی بیٹیاں روٹی پکاتے پکاتے 3-4 پارے پڑھ لیتی تھی اور کہتی امی جان روٹی بھی پک گئی، ہمارے 3-4 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ ایک گھروں کی فضا تھی، 24 گھنٹے ان کی لڑکیاں، حضرت شیخ کی بیٹیاں دین کے کام میں قرآن کے پڑھے مشغول ہوتی تھی۔ اس سے میرے بہنوں گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تعلیم کے اندر 5 ارکان ہیں، ایمان بھی ہیں، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، مالداروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، موت کے مناظر ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں اور اللہ کے نبی کی مستورات کے واقعات ہیں۔ وہ کتابیں ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے بیٹوں کی زندگی عمل پر پڑے گی اور 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہوئے۔ موٹے موٹے 6 صفات، ایمان، نماز، علم و ذکر، اقرار مسلم، اخلاص، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانوں کو کھپانا، یہ 6 صفات ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے، مذاکرے ہوں گے، ہمارے بچے دین کے داعی بنیں گے۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی اور اگر ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہماری بیٹیاں پردوں کے باہر آ جائے گی، ہمارے جوان لڑکے آوارہ بن جائیں گے۔ یہ تعلیم کا جو عمل ہمارے گھروں میں ہے اس سے ہمارے بچے قابو میں رہیں گے۔ مولانا عمر صاحب فاروق پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے میری بہنوں آج اللہ کے دین کی بات سننے آپ آئی ہیں، ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، روزانہ 4 عمل کی پابندی ہو، فجر کے بعد سورہ یاسین کا معمول ہو، مغرب کے بعد سورہ تبارک الذی، الف لام میم سجدہ اور سورۃ الواقعہ، اس کے علاوہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنے، صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی ہو اور میری بہنوں مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، ہمارا گھر سنت کے سانچے میں ڈل رہا ہو۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بناوے۔ میرے بہنوں آنے والے بڑے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، جوان بچوں کو بچانا اور جوان بچیوں کو ایمان پر باقی رکھنا، بلکہ بوڑھے بھی اور بوڑھی عورتوں کو بھی ایمان پر باقی رکھنا بڑا مشکل۔ باطل کے بڑے بڑے نظریے ہیں، ان کی بڑی بڑی اسکیمیں ہیں۔ آنے والی مستورات سے گزارش ہے اپنے گھر میں دینی فضا بنے، ہمارا تعلق علماء سے ہو۔ علماء سے کیسے تعلق ہو؟ ہم جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو ہم اپنے شوہر کے ذریعے، اپنے محرم کے ذریعے علماء سے مسائل پوچھاوے، انشاءاللہ ہمارا پورا گھر علم کی روشنی میں چلے گا، ہمارے گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یہ خواتین کا جمع ہونا قبول فرما، یا اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما، یا اللہ ہمیں دین کا پابند بنا دے، یا اللہ خواتین بڑی باتیں دل پر لیتی ہیں، یا اللہ جب ان کی زندگی میں دین آ جاتا ہے پورا خاندان دیندار بن جاتا ہے، یا اللہ عورت کی صلاح پورے قبیلے کی صلاح ہے اور عورت کا فساد پورے قبیلے کا فساد ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری بچیوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، یا اللہ
اے اللہ تیرے نبی نے بڑی قربانی سے اس امت کو امت بنایا تھا، ہماری سوسائٹی کا معاشرہ مدینہ منورہ جیسا معاشرہ بنا دے، ہمارے جوان لڑکوں کو ابو دردہ کی طرح، ابو دجانہ، ابو قتادہ اور وہ چار عبادلہ، عبداللہ بن عمر، ابن مسعود، عبداللہ بن زبیر، ایسے ہمارے جوان بیٹے بنا دے، علم حدیث کا شوق زندگی میں پیدا فرما دے، ہماری آنکھوں میں حیا کا کاجل لگا دے، ہمارے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو یا اللہ صحابہ کی بیٹیوں کی طرح بنا دے، ہماری بیٹیوں میں حیا لا دے۔ یا اللہ دنیا کا ماحول بڑا فساد کی طرف ہے، ہمارا بڑا امتحان ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھوں میں انگارے کو رکھنا۔ اے اللہ یہاں کے علماء، دنیا میں بڑے بڑے علماء یا اللہ فکر کر رہے ہیں، ان علماء کی قدر ہمارے دلوں میں ڈال دے، اہل علم کی، اہل ذکر کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ علماء کرام جس جگہ پر نہیں ہیں اس جگہ پر لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں ہے، نوجوان لڑکوں کو قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ یا اللہ اہل علم کی قدر عظمت دل میں پیدا فرما دے، اللہ دعوت کا کام پورے عالم میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ خواتین کی جماعتیں بن رہی ہو، یا اللہ نوجوان بچے جماعتوں میں نکل لگے ہو، کتنے بگڑے ہوئے جوان یا اللہ راتوں کو رونے والے بن گئے، اور کتنی بگڑی ہوئی لڑکیاں یا اللہ گھروں کے کھوٹے بن گئی اور گھروں کی دیواروں میں رہنے والی بن گئی، پردے کا پابند بن گئی۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاملات کو صحیح فرما دے، ہمارے عبادات میں جان پیدا فرما دے، رات کی خلوت پاک فرما دے۔ یا اللہ بے پردگی سے بچا دے، موبائل کے فتنوں سے بچا دے، موبائل کے فتنوں سے بچا دے۔ یا اللہ موبائل کے فتنوں سے بچا دے، یا اللہ ٹک ٹاک سے ہمیں بچا دے، یا اللہ سیریل دیکھنے سے ہمیں بچا دے، ہمارے بچوں کو نشوں کی عادت سے بچا دے۔ یا اللہ جب یہ عادت پھیلتی ہے یا اللہ آگ کی طرح پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ دینداری گھر گھر میں زندہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں نے تیرے نیک بندوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، اساتذہ کی، شاگردوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ مستورات یہاں جمع ہوئی ہے، ان تمام کی مغفرت فرما، ہر ایک کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی اللہ دعائیں کی ہیں، تیرے نیک بند انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا، بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہمارے اور پوری امت کے حق میں خیر مقدر فرما۔ اللہ جن برائیوں سے، جن فتنوں سے، جن شرور سے، اللہ جن آفتوں سے پناہ چاہیے ہے، یا اللہ ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ حسد کرنے سے ہمیں حفاظت فرما۔ یا اللہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے میرے مولا، سفر بڑا لمبا ہے، توشہ پاس نہیں ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمارے جنازے اٹھنے کے پہلے موت کی تیاری کرنے کا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے غسل دیے جانے کے پہلے ہمیں گناہوں کا غسل دے دے۔ اے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔